Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج ہم ایک ایسے آرٹ کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں کہ جو عبادت بھی ہے, جو آرٹ بھی ہے, جو جس میں اطمینان بھی ہے, جس میں سکون بھی ہے. اس لیے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی یاد میں سکون پاتے ہیں, اور یہ ذکر کا جو ایک بہت اعلیٰ درجہ اور مقام ہے اسی میں ہے کہ اتنے خوبصورت رنگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام, اللہ تعالیٰ کا کلام, اس کا ذکر جو ہے وہ جگہ جگہ اگر آویزاں ہو تو یاد دہانی رہتی ہے. ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو, مجھے تو دقت ہوتی تھی جن چیزوں کو یاد کرنے میں, کلمے وغیرہ, تو پھر وہ لکھ کر سامنے رکھنے سے اور بار بار اس کو دیکھتے رہنے سے اور مختلف اوقات میں اس پہ نظر پڑنے سے, اس کو دہراتے رہنے سے آسانی ہوتی ہے. ہمیں وہ پیغامات, ہمیں وہ احکامات, ہمیں وہ ذکر کے کلمات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں رچ بس جاتے ہیں. سو یہ ایک طرح سے صرف ایک آرٹ نہیں ہے, پینٹنگز نہیں ہے, رنگوں کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے, یہ ہمارے دل, ہمارے روح کی تسکین کا ذریعہ اور سامان ہے. پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ کیلی گرافی کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑتے ہیں, اور یہ نسل در نسل یہ کام اور یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جو بھی اس میں آتا ہے وہ اپنی ایک نئی تخلیق, ایک اپنا نیا زاویہ, ایک اپنے نئے رنگوں کا کمبینیشن, ایک نئی سوچ لے کر آتا ہے. آج ایسے ہی فنکاروں سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں. یہ سب بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور ان کا خوبصورت کام جو ہے وہ ہمارے سیٹ پر آویزاں ہیں. ہم آپ کے ساتھ ذکر کرتے چلیں گے اور بتاتے چلیں گے. سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں عائشہ نصرت صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام جی, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا, عائشہ کے ساتھ جاذب علی بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم جاذب, کیسے ہیں؟ السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ ٹھیک, بالکل شکر ہے اللہ کا. اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں منیزہ نصرت. پہلے کیسی ہیں منیزہ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ میں تھینک یو ویری مچ. اور نایاب بیگ آپ کو بھی ہم ویلکم کہیں گے. تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے بتائیے گا عائشہ, آپ سب سے سینئر ہیں تو یہ کب سے آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ مجھے تقریباً 4 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اچھا. اور میں نے فائن آرٹس میں ماسٹر کیا ہے, لیکن میں نے باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کی PNCA سے, اور پھر اسی کو لے کے میں آگے چلی اور اسی میں ڈفرینٹ ایگزیبیشنز بھی کروائیں, کمپٹیشن, گروپ ایگزیبیشنز بھی ہوئی ہیں ہماری. اچھا, تو مجھے بتائیں گی کہ ان میں سے کون سے جو ہیں وہ آپ کی ہوئی کیلی گرافی کے؟ یہ رب المشارق والمغارب ہے, ان اللہ مع الصابرین ہے. اچھا, یہ دونوں جو ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں یہ دونوں آپ نے پینٹ کیے ہوئے ہیں یا آپ نے کیلی گرافی کی ہوئی ہے؟ جی. لیکن یہ کیلی گرافی کم پینٹنگ ہے دونوں میں, جی, کہ آپ نے بیک گراؤنڈ ایک پورا پینٹنگ کا دے کے پھر اس میں آپ نے کیلی گرافی کی ہے. اس کا کوئی خاص نام ہے اس طرح سے؟ نہیں, اسے ماڈرن کیلی گرافی کہتے ہیں. ماڈرن کیلی گرافی ہے, ٹھیک ہے. یہ صادقین بہت زیادہ اس میں یہ کیا کرتے تھے, ان کا یہ بہت زیادہ سٹائل ہے, اور اسی سے زیادہ ہم پہچانتے ہیں نا کہ وہ مختلف مطلب تفسیر کی طرح ایک سورہ پاک کو یا کسی ایک چیز کو بیان کر رہے ہوتے تھے اپنی اس پوری پینٹنگ میں, اپنی پوری کیلی گرافی میں. تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا رب المشارق والمغارب؟ میں نے اس کی باقاعدہ اسٹڈی کی تھی. پہلے میں نے رب المشرقین والمغربین بنائی تھی, اس میں بھی وہ بھی میری سبجیکٹیو تھیم والی پینٹنگ تھی. اس میں نے اسٹڈی کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس جہان کا رب المشارق والمغارب نہیں ہے, بلکہ اس جہان کا بھی رب المشارق والمغارب ہے, اور اس کے سٹیجز چینج ہوتی رہتی ہیں. جیسے کہ سردیوں میں, پھر گریجولی گرمیوں میں آتے 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 وہ ٹائمنگز چینج ہوتے ہیں, تو اسی طرح اوپر بھی یہی ہوتا ہے دوسرے جہان میں. And there are many مشارق, جمع ہے مشرق کی. ہمیں تو ایک مشرق کا پتہ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے. دنیا میں پتہ نہیں کتنے ایسے جو ہے مشرق ہیں جہاں سے کتنے سورج طلوع ہوتے ہیں, جتنے طلوع ہوتے ہیں ان سب کا رب ہے وہ. سو اس کائنات کی وسعت اور اس کی جو ہے پھیلاؤ اور اس کا جو ہے اس کی کیا مطلب کتنی بڑی سلطنت ہے رب تعالیٰ کی. سو یہ آپ نے اس کو بیان کیا. جی بالکل. اور پھر ان اللہ مع الصابرین, یہ بس ماڈرن کیلی گرافی ہے, اور یہ سلس میں, نستعلیق میں ہے, اور رب المشارق سلس میں ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ فونٹس ہیں. اچھا, پتہ ہے کیا, جیسے میں نے ذکر کر رہی تھی کہ ہر کوئی جب لکھتا ہے نا تو اپنا اس کا تھاٹ یا اس کی ایک کانسیپٹ آتا ہے. آپ نے جب ان اللہ مع الصابرین کو اس طرح سے کیلی گرافی کیا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ میں اس کو دیکھ رہی ہوں, اس میں میرے ذہن میں کمپوزیشن کو ویل کمپوز کرنا تھا کہ وہ اس طرح سے کمپوز ہو جائے. پھر نیچے جگہ خالی تھی تو اس میں نے چھوٹا سا موٹیو بنا دیا. پلس یہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک پینٹنگ دوسری پینٹنگ سے ذرا ڈفرینٹ بنے, کلرز اس میں ڈفرینٹ ہوں اور کمپوزیشن بھی ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے, آپ نے اس نقطۂ نظر سے بنایا, لیکن وہ جس کا ذکر ہے نا وہ اس کا ایک اپنا, وہ بھی تو
قلم آپ کا اسی طرح سے چلتا ہے جس طرح سے آپ کی طرف ایک خیال کا ایک فلو آتا ہے اور وہ وہیں سے آتا ہے. سو مجھے لگ رہا ہے جسے آپ نے لکھا ہے نا ان اللہ مع الصابرین, سو امپورٹنٹ اس میں ہے وہ مع الصابرین ہے کہ وہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. تو آپ کی اس پینٹنگ میں بھی ان اللہ اور مع کا جو ایک ایمفسس ہے نا, سینٹر پوزیشن, وہ ایک بڑی تسکین کا باعث ہے. جیسے میں کہہ رہی تھی کہ جن لوگوں کو زندگی میں صبر کرنا, بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے, اور وہ جب اس ذکر کو دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں ساتھ ہوں, تو یہ ایک بڑی خوبصورت کیفیت. جی اچھا, تو یہ 4 سال پہلے کیوں؟ مجھے کلاسز ہماری وہاں شروع ہوئی تھی تقریباً 4 سال پہلے, اور ہمارا فرسٹ گروپ تھا جس میں میں نے خوش قسمتی سے مجھے موقع ملا کہ میں سیکھوں اور اسی کو لے کے آگے چلوں. اور مجھے بہت زیادہ شوق اور جنون ہے اس کام کا کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. اچھا, یہ ماڈرن کیلیگرافی کے علاوہ؟ جی, کیلیگرافی. اچھا, قلم سے بھی کرتے ہیں ہم لوگ, پہلے قلم سے کرتے ہیں, پھر اس کو کینوس پہ لکھ کے پھر اس میں کلرز وغیرہ کرتے ہیں. اچھا جاذب, آپ کا کیا سفر ہے؟ میرا سفر ایسا ہے کہ میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتا ہوں. ایک اسکول ہے چیریٹی کا, زیبا حسین کا, وہاں پہ ایز اے آرٹس ٹیچر کام کرتا ہوں. اس کے بعد کیلیگرافی تو بچپن سے ہی شوق تھا, میں کرتا جا رہا تھا گھر میں بیٹھ کے کٹ مارکر کے ساتھ. لیکن جب سے مجھے پتہ چلا کہ PNCA پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹ میں کیلیگرافی سکھائی جاتی ہے, باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں, تو وہاں پھر میں نے داخلہ لیا. ہمارے استاد ہیں شبیر احمد ضیاء صاحب, بہت اچھے طریقے سے ہمیں کیلیگرافی سکھاتے ہیں. تو وہاں پہ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں. 6 منتھ کا کورس ہوتا ہے. میں نے 3 کورس میں حصہ لیا, 3 سال سے لگاتار سیکھ رہا ہوں اور آگے بھی سیکھ رہا ہوں, کیونکہ بندہ مرتے دم تک سیکھتا ہی رہتا ہے. اس کا کبھی سیکھنے والا عمل ختم ہی نہیں ہوتا. بالکل. تو ابھی تک ہم جاتے ہیں, کلاسز بھی لیتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں. بہت ساری ایگزیبیشن ہوئی ہیں ہماری, انٹرنیشنل لیول پہ بھی آن لائن ہم نے اپنا کام بھیجا جس کا سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہے. تو کون سے یہاں پہ بنائی ہوئی پینٹنگز ہیں؟ یہاں پہ یہ سامنے ہے پنجتن پاک کے نام ہے. یہ ایکریلک پینٹ ہے, گولڈن کلر کے ساتھ میں نے لکھے ہیں. صحیح. یہ کسی نے آرڈر دیا تھا, ان کے لیے میں نے لکھا کام ہے. اس کے علاوہ وہ سامنے وما ارسلنا, اور آج تو چونکہ دن بھی ہم اوپننگ بھی کر کے, آج کا جو دن ہے اس کو نسبت بھی ان سے ہے کہ چہلم جو ہے, بالکل, اور پنجتن پاک کا جو ہے ذکر, تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بے شمار. اس کے علاوہ وہ سامنے ایک ہے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین, اور سامنے ایک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ میری ہے بہت پہلے کی پینٹنگ ہے. بہت پہلے کی کا مطلب جب میں سیکھنے سے پہلے کی ہے, مطلب جب میں نے کلاسز نہیں لی تھی اس تب کی ایک فری ہینڈ ہے. اچھا, یہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین جو ہے یہ سیکھنے کے بعد کی ہے, یہ بھی سیکھنے کے بعد کی ہے. یہ سیکھنے کے کتنے عرصے بعد آپ نے پنجتن کا نام یہ میں نے رمضان میں کمپلیٹ کی ہے. یعنی 3 کورسز جب آپ کے ہو چکے تھے, اس کے بعد آپ کا آرٹ کا جو لیول ہے وہ یہ تھا کہ آپ یہ بہت خوبصورت اس کی جو آپ نے کمپائل کیا ہے نا, کمپوز کیا. جی بالکل. یہ پہلے ہم نے اس کو دیکھیں, ہم ڈائریکٹ اس کینوس پہ نہیں کرتے, پہلے ہم اس کو پینسل کے ساتھ بار بار اس کی کمپوزیشن بناتے ہیں, پھر اس کو جب ہمیں لگتا ہے کہ بہترین ہوگی ہے, پھر استاذہ سے رائے لیتے ہیں اپنے, پھر وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں, پھر ہم اس پہ اتارتے ہیں. تو ابھی وہ جو ہے ماڈرن کیلیگرافی مطلب فری ہینڈ ہے, اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے. لیکن یہ آپ نے جب اس میں یہ کہیں سے دیکھی تھی یہ کمپوزیشن جو پنجتن پاک کی؟ ہاں, یہ کیونکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ مجھے بنا کے دیں, تو یہ دیکھا ہوا ہے, اس کو میں نے خود سے ریپروڈیوس کیا, یعنی کہیں پہ آپ نے سارا کچھ دیکھا. بالکل دیکھا ہو, اسی طرح کمپوز بنا ہوا تھا, اس کو میں نے دوبارہ سے خود اس پہ اتارا ہے. کمپوز مطلب کمپوز پہلے سے کی ہوئی تھی, اس کو میں نے اپنے اس پہ اتارا. اور اس کے بعد الحالی کو وہ سامنے قلم کے ساتھ لکھا ہوا ہے, اس کے سائڈ پہ پھر میں نے وہ بنا دی ہیں ماڈرن ڈیزائن کے ہیں آپ, یا نقاشی کہہ سکتے ہیں. تو وہ بھی ایکریلک کلر ہے اور بیچ میں قلم کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو میں آپ کی دیکھ رہی ہوں نا یہ تمام کیلیگرافی, تو اس میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ رنگ پیچھے آپ بالکل ٹائی اینڈ ڈائی کی طرح, اور بالکل ایک کہکشاں بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کنیکٹ ہو جائے, یہاں سے انسان وہاں پہ, مطلب زمین پہ ہے نا انسان, کہکشاں کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائے, مطلب دیکھے باہر یہ دنیا یہاں پہ نہیں ہے, اس کے آگے بھی ہمیں سوچنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ تو نہیں ہے نا, ہم نے یہاں پہ اسٹاپ نہیں ہونا, یہ ایک ستارہ تو نہیں ہے, اس کے آگے بھی ہیں. تو وہ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرو, آگے سوچو, دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہونی. علامہ اقبال قرآن یہ کہتا ہے,
قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں. ہمارے پیارے فکر رسول صلی اللہ علیہ کریں، وسلم کی نشانیاں لائف دیکھیں. زندگی ہاں. اس پہ گزری ہے. اچھا تو یہ جو آپ ساتھ ساتھ کام کرنا اور ساتھ ساتھ یہ سیکھنا مشکل نہیں رہا؟ مشکل تو ہے میم. دیکھیں صبح میں 2 بجے تک وہاں پہ ہوتا ہوں, اس کے بعد پھر جب کلاس لیتا ہوں منڈے میں, ویک میں 2 دن کلاس ہوتی ہے, اس کے بعد پھر میں بیٹھ کے یہ کام کرتا ہوں. پھر اسپیشل میں ویڈیو بھی بناتا ہوں, میرا اپنا چینل ہے اس کے لیے ویڈیو بناتا ہوں, تو اس لیے پھر مجھے ٹائم بھی لگتا ہے اس پہ. اور اس کے علاوہ میری ابسٹریکشن پینٹنگ بھی بناتا ہوں, اسکیچنگ بھی کرتا ہوں, کیلیگرافی بھی کرتا ہوں, اور نومیڈ آرٹ گیلری میں میری پینٹنگ پڑی ہیں ایسا سیل ہونے کے لیے, وہاں پہ سیل بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ادھر کیا کہانی ہے نایاب, آپ کیسے کیلیگرافی کی طرف آئیں؟ میں دراصل 2013 سے ڈرائنگ، اسکیچنگ اور اسکلپچر میں انٹرسٹیڈ تھی. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو پراپر ایک میں ڈگری کی فارم میں بھی کر سکتی ہوں. پھر میں نے ڈگری اسے لیا, BFA کیا, اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم یونیورسٹی نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں نے انٹرنشپ کرنی ہے. میں نے اپلائی کی انٹرنشپ راولپنڈی آرٹس کونسل میں. وہاں ایک ٹیچر تھے سر عظیم اقبال, وہ اسٹل ابھی بھی ہے, لیکن وہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا, میں نے ان کے کام دیکھا. وہ کیلیگرافی بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت دل سے کیا کرتے ہیں. تو جب میں نے نوٹ کیا کہ میں جو اسکلپچر کر رہی ہوں, اناٹمی کر رہی ہوں, اس سے الگ بھی کوئی دنیا ہے, کوئی الگ بھی ہے جو قرآن ہمیں ڈائریکٹلی ہمارا آپس میں کنیکشن کروا رہا ہے. تو میں نے انہیں دیکھا اور میرے اندر وہاں سے سٹارٹ ہوا کہ مجھے بھی کیلیگرافی سیکھنی ہے. تو پھر اس کے بعد اسکلپچرز وغیرہ میں وہ بھی کر رہی ہوں سائڈ بائی سائڈ, کیونکہ وہ یونیورسٹی کی ڈیمانڈ ہے. لیکن کیلیگرافی مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے یہ سکون دے رہا ہے. اسکلپچر بھی سکون دے رہا ہے, لیکن جو کیلیگرافی میں ہے وہ ایسا لگتا ہے جس سے آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کنیکشن کروا رہا ہے. تو یہ ایک برج کا کام کر رہا ہے میرے لیے. اچھا تو نایاب, آپ کی جو یہاں پہ چیزیں لگی ہوئی ہیں ان میں سے آپ کی کون سی کیلیگرافی ہے پینٹنگ؟ آپ کے پیچھے ہے الف لام میم پر. اچھا الف لام میم. ہاں جی, یہ میں نے ایک ایسے ٹائم پہ بنائی تھی جب میرا اللہ سے کوئی کنیکشن نہیں فیل ہوتا تھا. اچھا. ہاں جی, اور ود دا پیسیج آف ٹائم میں نے فیل کیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے جو میں نے کر لیا ہے, میں نے لکھ لیا ہے. مجھے ایسا لگنے لگا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اس پینٹنگ کے بعد. میں نے جب لوگوں کو دیکھا, لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ, اس کا کوئی مطلب ہے, یہ بے معنی چیز نہیں ہے. مجھے تب دیوار پہ ٹنگی ہوئی اس چیز کی امپورٹنس اور ویلیو پتہ چلی کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. مجھے اس سے آگے بھی کرنا چاہیے ان فیوچر, ایک ڈگری کی صورت میں یا پراپر ایک مجھے اسے پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ ہو گیا, اور بھی کوئی موجود ہے یہاں ہاں جی, ایک وہ ہے, وہ بھی سیم الف لام میم پہ ہے. یہ میں نے تب لکھا جب مجھے اس کا علم ہو گیا, جب آپ کو اس سے شغف ہو گیا. ہاں جی بالکل صحیح. ابھی دیکھیں یہ جو ویسے تو وہ جسے کہتے ہیں 7 آیات قرآن پاک کی, جسے کہ ہم مطلب قرآن ثانی کا نام دیا گیا ہے, سورہ فاتحہ, لیکن جو قرآن آغاز ہوتا ہے وہ انہی الفاظ سے ہوتا ہے, الف لام میم. جی جی ایسا ہی ہے. سو آپ نے الف لام میم کے اوپر آپ رکی ہیں. ہاں جی, کہ یہ ایک, اور اس میں یہ باقی جو چیزیں یہ کیا, باقی منیچر میں میں نے اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا, وہ جو جھروکا ساتھ بنا ہوا ہے. جی جی, جو مسجد کا تھوڑا سا وہ ٹچ دے رہا ہے, اس کے اندر میں نے اللہ لکھا ہوا ہے منیچر میں. بالکل صحیح. وہ جو اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ شیڈنگ ہوئی ہے وہ بہت چھوٹا چھوٹا آپ نے اللہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی. سو اس طرح کی جو کیلیگرافی ہے اس کو بھی, یہ بھی ماڈرن کیلیگرافی کہلاتی ہے. ماڈرن میں بھی آتے ہیں, اسپیشلی منیچر کیلیگرافی میں آتی ہے کہ آپ باریکی سے کسی چیز کو لکھ رہے ہیں, اسے آبزرو کر رہے ہیں, اور یہ اب دور سے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے. جب تک کوئی اس کے پاس جا کے اسے امپورٹنس نہیں دے گا تب تک یہ نہیں آپ اسے پہچان سکتے یہ ہے کیا چیز. بالکل صحیح. میں یہ جو ایک جھروکا سا بھی نظر آ رہا ہے. ہاں جی, اس جھروکے کے اندر میں نے منیچر میں اللہ لکھا ہوا ہے, جو ہمیں یہ محسوس کروا رہا ہے کہ ہم جب تک دور کھڑے ہوئے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے. جب تک ہم پاس نہیں جائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا ہے, جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے. تو میں نے اس فارم کو ایکسپریس کرنے کے لیے منیچر میں اللہ لکھا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, تو آپ کو بائی انسٹنکٹ لگتا ہے کہ مجھے اس طرح سے کیلیگرافی کرنی ہے, یہ جو ماڈرن ایک اسٹائل اینڈ ٹیکنیک ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ ہم دور جب تک رہیں گے ہمیں وہ چیز محسوس نہیں ہوگی. جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے, جب تک ہم کھوج نہیں کریں گے, تب تک ہمیں نہیں مل سکتا کیلیگرافی میں کچھ بھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی کیا منیز جرنی رہا, سفر رہا؟ میرا جرنی اس طرح رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے ایسا فن عطا کیا
مطلب اس سے پہلے جو ہے میں بچپن سے مطلب آرٹ کا مجھے شروع سے ہی شوق تھا, انٹرسٹ تھا میرا بہت زیادہ نا, مطلب ہر کلاس میں میرا جو ہے A گریڈ آتا تھا. بٹ یہ ہے کہ کیلیگرافی جو ہے مطلب اچانک سے اللہ کی طرف سے نا میرے پاس آئی. اس سے پہلے میرا انٹرسٹ اسکیچنگ ڈرائنگ اس چیز میں تھا, بٹ جو ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, جو دوسری کیلیگرافی ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ ایک مطلب جو ہے نا سول سیٹسفیکشن ہوتی ہے انسان کو. تو بس 2016 میں مجھے جو ہے میں نے ایک بدر کے ساتھ مارکیٹ گئی, میں نے ایک شاپ دیکھی نا, ادھر جو ہے کافی جو ہے پینٹنگز جو ہیں ہینگ ہوئی ہوئی تھی. تو اس میں سے ایک پینٹنگ اتنی ہی بہت زیادہ ہی خوبصورت تھی جو مجھے بہت اٹریکٹ لگی. تو بس میں نے اس کو جو ہے ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ وہ مجھ سے نہیں ہو سکا کیونکہ میں اس ٹائم نان کیلیگرافر تھی. تو بٹ میں نے اس کی جو ہے ایک پکچر کیپچر کر لی اور گھر جا کے بس پھر فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ آیت کیا لکھی ہوئی ہے, کیا کریشن اس میں ہوئی ہوئی ہے. 2 days مجھے لگے کم از کم اس آیت کو جو ہے ایکسپلور کرنے میں. پھر مجھے جو ہے ایکسپلور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو ہے آیت کریمہ لکھا ہوا ہے. تو پھر مجھے اتنا انٹرسٹ اس میں جو ہے ڈیولپ میرا ہوا کہ پھر میں نے جو ہے نا اپنا شوق اس میں کر دیا, مطلب میں اسکیچنگ سے ہٹ گئی اور میری جو ہے نا انٹرسٹ کیلیگرافی میں. ایسا کیسے آیت کریمہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو 2 دن لگے اس کو ڈسکور کرنے میں؟ اتنی گھوم کے اتنا مطلب گھما کے لکھا ہوا تھا کہ مطلب جو ہے نا نان کیلیگرافر جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے مجھے 2 days لگے اس پر کم از کم. تو پھر جو ہے میں نے اس کو سرچ کیا, پراپر قرآن پاک میں نے جو ہے اوپن کیا, اس پر دیکھی یہ کون سی آیت ہے جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی نا. تو میں تو ارد گرد بھی لوگوں سے پوچھا تو انہیں بھی نہیں اس چیز کے بارے میں پتہ تھا. تو پھر جو ہے میں نے کافی سرچ کرنے کے بعد مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ چلا, اور جو ہے پھر میں نے لکھنا شروع کیا. جسٹ پہلے تو سمپل پیجز پر, کاپیز وغیرہ پر جو ہے اسکیچنگ بکس پر جو ہے مارکرز, ڈفرینٹ مارکرز سے جو ہے میں اسکیچ کرتی تھی. پر آہستہ 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 کر کے جو میرے پیرنٹس کو اس چیز کا ہوا کہ اس کا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہو گیا اس میں, تو پھر جو ہے مجھے انہوں نے آرٹ کونسل جو ہے انسٹیٹیوشن میں جو ہے ایڈمیشن لے کے دیا, جس میں جو ہے عظیم اقبال سے جو ہیں بہت ہی اچھے پروفیسر ہیں جنہوں نے مجھے اس کے بارے میں سکھایا, باقاعدہ طور پر ہر خط بتایا کہ کون کون سا خط ہے, کون کون سا لیٹر ہے جس میں جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو پینٹنگز لگی ہوئی ان میں سے آپ کی کون سی ہیں؟ میری ایک تو وہ ہے اور ایک آپ کے ساتھ جو ہے. بالکل, یہ جو میرے ساتھ پڑی ہے, الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اچھا, دس لیٹر از جو ہے ماڈرن کیلیگرافی. یہ ماڈرن کیلیگرافی ہے. اس کے پیچھے یہ سب آپ نے کن فیکون بیک گراؤنڈ میں کن فیکون ہے. جی جی. اچھا, اور الحمدللہ رب العالمین. اچھا, یہ بہت خوبصورت آپ نے کن فیکون اور الحمدللہ کا جو ایک ڈبل ایک شیڈ دیا پیچھے بیک گراؤنڈ کن فیکون کا اس وجہ سے دیا کیونکہ جو آگے کی لکھائی ہے اللہ کی تعریف ہے وہ جو ہے بہت باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ ایک کمال کی طرف آئے, کمال کی طرف آئے. اب آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے اس کی کمپوزیشن میں نا, لیکن میں اگر ایک دیکھ رہی ہوں ایک کیلیگرافی کو, تو کن فیکون رب کی وہ طاقت ہے نا, بالکل, کہ کن فیکون کے ساتھ پوری دنیا جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر الحمدللہ رب العالمین ہماری سب مشن ہے, بالکل, کہ جو اس نے ہمیں دیا ان سب میں سے, اور ہم اس میں سے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کی تعریف جو ہے وہ کر رہے ہیں. بلا شبہ خوبصورت کمبینیشن. یہ پک کرنا کہ کس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے, یہ آپ کو استاد بتاتے ہیں یا یہ آپ کا اپنا انٹیوٹیو ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ چیزیں جو ہیں مجھے یا تو میں گھر میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں یا باقاعدہ طور پہ یا میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے آئیڈیاز آتے ہیں. اچھا. تو پھر وہ فوراً جو ہے میں نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں اس کو ایک کاپی پر کہ یہ میرے مائنڈ سے نکل نہ جائے. تو پھر اس کے بعد باقاعدہ 1-2 دن مجھے سرچ کرنے میں لگتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے کمپوز دینا ہے, بیک گراؤنڈ کیسا دینا ہے, اور پھر جو اس کے اوپر لیٹر میں نے جو ہے لکھنا ہے وہ کس طریقے سے لکھنا ہے کہ وہ جو ہے ایک باقاعدہ طور پر خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ میں دکھا سکوں اس کو. اچھا, اور کون سی پینٹنگز ہیں جو کہ آپ کی یہاں پر؟ یہ حسبی اللہ و نعم الوکیل اور حسبنا اللہ کعبہ اور جو ہے مدینہ کا اور ماڈرن کیلیگرافی. اچھا, سو یہ بھی خوبصورت کمپوز آپ نے کیا ہوا ہے, اور یہ بھی اگین ذکر بھی اور ایک بڑا خوبصورت کلمہ, اور اس کے ساتھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور لبیک اللہم لبیک. سو یہ تمام چیزیں آپ کی ہیں. بیوٹیفل. مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے. یہ یقینی طور پر ہم لوگوں کے لیے ایک سول سیٹسفیکشن جو ہے اس کا سبب اور ذریعہ ہے. بریک لینے کے بعد میں کنٹینیو کروں گی. مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں